دین اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں, پھر تھوڑا سا امپروو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں. تو ہم اس لیول تک نہیں جا پا رہے جہاں پہ جانے کے بعد آپ کی ریئل اکانومی جو ہے وہ بوسٹ ہو. جی کومل. میں دونوں سے اتفاق کروں گی اس بات پہ کہ ہم ریئل اکانومی پہ اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور پاسٹ آئی ایم ایف والے ریویوز کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم موو کرتے ہیں اس ڈائریکشن کی طرف, وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں کرنے ہیں, اور پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, کبھی سیکیورٹی کی انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, تو پھر ہم ایک کرائسس سچویشن میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم واپس اسٹیبلائزیشن موڈ میں آتے ہیں اور پھر گروتھ کی طرف نہیں بڑھ پاتے. لیکن وہی بات صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, اس لیے ہمیں ان کو اکٹھے دیکھنا پڑے گا. جو میرے ذہن میں سب سے اس وقت بڑا جو اوور آرچنگ تھیم ہے وہ کہ بزنس ریگولیشن جو ہے آپ کا ریگولیٹ ورک, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ان دا لانگ رن آپ کو ریئل اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب بزنس ریگولیشن کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آج میں فوکس کرنا چاہتی ہوں آپ کے جو ٹیرف ریجیم ہے, یا جو آپ کی بھی اب ریسنٹلی آئی ہے نیو ٹیرف پالیسی آئی ہے, ایک 9 صفحوں کا ڈاکیومنٹ ہے, کافی اوور آرچنگ اس میں باتیں ہیں, سمپلیفیکیشن, ٹرانسپیرنسی آف ٹیرف ریجیم, یہ سب چیزیں جو ہے these are the right themes that we would be following, but ابھی بہت میسو کام کرنے کی ضرورت ہے. کسٹم ڈیوٹیز کو لے لیں آپ, اور آپ کے جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہیں, بیکاز ان دا لانگ رن آپ کو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اس میں بہت زیادہ آپ کو سمپلیفیکیشن کی ضرورت ہے, جو کہ آپ کے آئی ایم ایف کے اسٹرکچرل بینچ مارکس اور پالیسی ایکشنز کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اور وہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ جو ٹیکس ریلیٹڈ آپ کے ریفارمز ہیں, جس میں آپ نے اپنا نیٹ بڑھانا ہے, جس میں آپ نے اپنی لیگل فریم ورک کو, انسٹیٹیوشنز کی اٹانومی کو, یعنی کہ وہ کتنے ادارے جو ہیں وہ کتنے خود مختار ہیں, اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کتنا ان بائس طریقے سے کر سکتے ہیں, یہ سب چیزیں ان ریگولیٹری ریفارمز کے اندر آتے ہیں جو کہ اس وقت میرے خیال میں ان دا لانگ رن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریئل اکانومی ٹھیک ہو سکے. تو ان چھوٹے چھوٹے جو چھوٹے نہیں ہیں, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو کہ صرف انڈیکیٹرز ہیں, وہ وہی چیز ریفلیکٹ کریں گے جو آپ کی ریئل اکانومی میں ہو رہی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ یہ آرٹیفیشل چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلا پائیں گے کہ کرنسی ریٹ, پالیسی ریٹ, یہ تو ایڈجسٹمنٹس ہیں. ہاں, یہ ایڈجسٹمنٹ, اب یہ ریفارم نہیں ہے, یہ ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ ایڈجسٹمنٹ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو آپ کہہ لیں کہ موڈیز نے اپنے پاکستان کے کرنٹلی جو ریٹنگ آؤٹ لک ہے اس کو بہتر کیا, یہ ہمارا آپ سمجھ لیں کہ قرضہ ادا کرنے کی صلاحیت کہہ لیں, یا قرضہ لے کر اس کو ادا کرنے کی صلاحیت, دس از نتھنگ ٹو ڈو ود دی اکنامک گروتھ اور ساری چیزیں. تو یہ اس سے ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہی آپ کی موڈیز, یہی آپ کی ایس این پی, اور یہی آپ کی اور دیگر ایجنسیز اس وقت کہاں تھی ریٹنگ ایجنسیز جب 2008 کا گلوبل کرائسس ہوا تھا, سب پرائم مارگیج کرائسس ہوا تھا, اس وقت یہ اس کو فورسی نہیں کر پائی تھی. تو یہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ریٹنگ ایجنسیز کی کریڈیبلٹی, مطلب جیسے ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں نا, انسٹیٹیوشنل, اس میں پولیٹیکل اکانومی کا بھی رول ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے. بٹ ٹو دا لارج ایکسٹینٹ دے آر امپورٹنٹ, بیکاز آپ کو جو دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے, بے شک اٹس اے لیسر آف دا مینی ایولز, بٹ اٹ از نن دا لیس این امپورٹنٹ انڈیکیٹر. تو موڈیز کی اگر رینکنگ اچھی آتی ہے یا ریٹنگ اچھی آتی ہے, تو وہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے. لیکن یہ جو کہنا کہ وہ گروتھ سے لینا دینا نہیں ہے اس کا, وہ انہی فنڈامنٹلز پہ بیسڈ ہے. تو اگر آج پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے, تو ایک تو یہ کہ جس طرح بھی وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ڈیٹا, اٹس گڈ, اٹس ریفلیکٹنگ ویل آن پاکستان. بٹ آلسو بیکاز اگر ہم یہ جو ریفارمز ہیں جو اس وقت جن کی بیسس پہ پاکستان کی, کیونکہ آئی ایم ایف کی جب فیور آپ کے اوپر آئے گی کہ آپ کر رہے ہیں ریفارمز, تو ڈیفینیٹلی باقی انٹرنیشنل ایجنسیز, ریٹنگ ایجنسیز انکلوڈیڈ, وہ اس چیز کو ریفلیکٹ تو ضرور کریں گی, کرنا بھی چاہیے, ادروائز سم تھنگ از رانگ. لیکن وہی بات کہ یہ جو ریفارمز آئی ایم ایف آج کہہ رہا ہے, یہ وہ پچھلے 2016 کے ریویو میں بھی کہہ رہا تھا, اس سے پہلے بھی. بٹ اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں کریں, پرائیویٹائزیشن, اور یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں, یہ آئی ایم ایف کے کہنے سے نہیں, یہ ہمارے اپنے لارجر انٹرسٹ آف پاکستان, یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں, اپنی اکانومی کا قبلہ جو ہے وہ صحیح کریں. ہمارے تینوں گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ظفر موتی بھی, اسامہ رضا شکیل بھی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جو ٹریجری بلز کے اندر پاکستان میں دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک.